بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت بڑا جو عمل لے کر آیا ہوں، جس کو آپ کریں گے تو آپ کو اس عمل کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ 1 منٹ کے اندر اندر اس کا رزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ عمل کیا ہے کہ اگر آپ بالکل کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر بھی راضی نہیں ہیں، یعنی گھر کے معاملات آپ کے ماڑے ہیں، آپ غریب ہیں، وہ امیر لوگ ہیں لڑکی والے اور آپ غریب ہیں، تو اس وقت کے اندر وہ آپ کے قدموں میں آ کر آپ کو خود آ کر کہے گی کہ میں نے آپ سے ہی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ یہ آپ کی منگنی ہوئی ہے، پہلے آپ امیر تھے، پھر اللہ پاک نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا، آپ غریب ہو گئے ہیں، تو وہ لڑکی والے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، یا پھر آپ کا کوئی گھریلو مسئلہ، کوئی معاملات ایسے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے رکاوٹ آ چکی ہے، شادی میں شادی نہیں ہو پا رہی، تو 1 منٹ کے اندر اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو 1 منٹ کے اندر لڑکی والے مان جائیں گے، لڑکی مان جائے گی، خود بخود وہ آپ کو کال کر کے بولے گی کہ میں نے آپ سے ہی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی میری زندگی میں ہے نہیں، کوئی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھائے گی اور آپ کے بغیر جو ہے وہ اس کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک وہ آپ کو دیکھ نہ پائے گی۔ ایسا وظیفہ برقرار بے قرار کر دینے والا وظیفہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، بڑا عمل لے کر آیا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے اس وظیفے کے طور طریقوں کو سمجھ لینا ہے، اس کے جو شرائط ہیں، اس کا جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے وظیفے کا، عمل کا، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اس کا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ کی منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہو پا رہا، تو پھر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نکاح ہوا ہے، رخصتی میں کوئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے گھر والوں کے آپس میں بن نہیں رہی، بھائی مانتا ہے تو باپ نہیں مانتا، باپ مانتا ہے تو بھائی نہیں مانتا، ماں مانتی ہے، تو اس طرح کر کے یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کا گڑبڑ میں لگا ہوا ہے، تو وہ آپ کا دور ہو جائے گا اگر آپ اس وظیفے کو قانون اور قاعدے کے مطابق کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لینا ہے، آپ کا وضو ہونا چاہیے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک بار کوئی بھی درود پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، جو آپ کی زبان کے اوپر جاری رہتا ہو، جس کے لیے آپ اکثر جو ہے وہ ذکر کرتے ہوں، جس کو آپ اکثر زبان کے اوپر جاری رکھتے ہوں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک پاکیزہ جگہ کو لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، یا مسجد لگا لیں یا کوئی بھی چیز پاکیزہ جگہ ہو۔ اگر آپ کالج یونیورسٹی میں بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل کو تسلی ہو، آپ کے دل کو سکون ہو کہ یہ واقعہ پاکیزہ جگہ ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک شبہ ہوگا تو یہ آپ پھر وظیفے کو اس جگہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکیزہ جگہ پاک کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح کو لے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر دم کرنا ہے جو آپ کو بہتر لگے۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ ہر اتوار کو یا جمعرات کو دینا ہے۔ چینی کا صدقہ دیں یا دال کا صدقہ دیں یا کالے چھولے ہو جائیں تو بیسٹ طریقہ یہ ہے، چھولوں کا آپ صدقہ دیں، وہ بھی بیسٹ ہے۔ جس چیز کا آپ صدقہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، چاہے آپ کیڑوں کو صدقہ دیں یا لوگوں کو صدقہ دیں، وہ آپ کی خود کی اپنی مرضی ہے، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اتوار یا جمعرات کے دن صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے کسی بھی دن صدقہ آپ نے پہلے دیا ہوا ہو، اس کے بعد آپ کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر آپ اس عمل کو کر کے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، قرضے میں ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، بڑی سی بڑی پریشانی، اس عمل کے کرنے سے وہ آپ کے آگے جھک جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ بالکل خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو لے لینا ہے، چینی لگا لیں، نسری لگا لیں، یا تیسری چیز ہے گوڑ۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، اس عمل کا آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے ان کے پوری کی پوری فیملی کو اگر آپ کھلا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے، یا اگر کوئی نہیں مان رہا ان میں سے کسی ایک کو کھلا سکتے ہیں، جو نہیں مان رہا تو یہ بھی بیسٹ ہے۔ لڑکی نہیں مان رہی تو لڑکی کو کھلا سکتے ہیں، اگر اس کا باپ نہیں مان رہا تو اس کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں سب کو کھلا دیں تو یہ بیسٹ ہے۔ آپ نے چینی کو لے لینا ہے یا نسری کو یا جو ہے گوڑ کو، ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ جس کو چاہیں، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، جو آپ کے پاس موجود ہو، جو آپ کو پنساری کی دکان سے یا پرچون کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائے، وہ آپ لے لیں۔ اس کو آپ لینے کے بعد اگر آپ نے نسری لی ہے تو پھر آپ نے اس کو یعنی دائیں ہاتھ کے اندر اس کو تھما لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے 786 مرتبہ اگر کرنا چاہیں وظیفہ عمل تو کر سکتے ہیں، اگر 186 مرتبہ کرنا چاہیں، جتنا آپ زیادہ کریں گے اتنا جلدی اثر ہوگا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے 786 مرتبہ اس
جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہو، شکر ہو یعنی چینی لگا لیں، گول لگا لیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مصری وغیرہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو ہاتھ میں لے کر آپ نے اس کے اوپر 786 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اول آخر صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ساتھ نہیں ملانی۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے، اگر آپ ان کے سالن میں ڈال کر ان کو کھلا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے، اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز میں جو ہے وہ ڈال کر مٹھائی میں یا جو برفی میں، رسگلوں میں، جس چیز کے اوپر آپ اس کو شامل کریں گے یہ فائدہ دے گی آپ کو۔ کوئی بھی چیز اگر آپ چاہیں تو چائے میں ان کو ملا کر پلا سکتے ہیں، آپ کو اس کا رزلٹ اگلے دن انشاءاللہ نظر آ جائے گا اگر آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ کریں گے تو۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا، بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ جو بھی میری بعد میں ویڈیو ہے آپ تک بآسانی پہنچے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔